تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں، پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے حق میں لڑوں۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر، لیکن پھر مصیبت بن جائے گی، بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے۔ سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا۔ تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں۔ ابھی کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں کہا ہے۔ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا، حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہوئی ہے، امتی علی حدیث اللہ دانے، صحابی علی اللہ دانے، اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی، ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ۔ ان کا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے۔ کاتب رکھوا لیا، یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں، وہاں بھی کاتب وحی نہیں۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، بس یہ زبان سے نکلنے والی بات۔ وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا
वो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, क्योंकि उनका पेट बहुत बढ़ गया हुआ था दुआ की वजह से। मैं तो दुआ ही कहूंगा ना, मैं बदवा तो नहीं कह सकता। फिर दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की वो किताब है जिसमें 3,500 हदीसें ये हैं कि नबी इस्लाम की प्रोफेसीज और मुस्तकबिल की खबरें सही साबित हुई हैं। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस भी वो लेके आए, और भी कई हदीसें, और वो ये हदीस भी लेके आए कि इब्ने अब्बास वाली जो हुजूर ने भेजा था, बुलाओ उसको, मैंने उससे किताबत करवानी है। चौथी दफा आपने फरमाया खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके आगे लिखा है काना यक्तुबुल वही, वो वही लिखा करते थे। ये वाहिद जगह है दलाइल नबुवा जहां वही के अल्फाज है, बाकी हर जगह कातिब के है, खुतूत लिखने वाला, और ये बस इतना टुकड़ा उठाते काना यक्तुबुल वही, आगे लिखा है वो हदीस का रावी कहता है कि हुजूर की ये पेश गोई फिर पूरी हुई और पूरी जिंदगी हजरत मुआविया का पेट नहीं भर सका। ये साल लिखा हुआ है काना यक्तुबुल वही के। और दूसरा, मैं इनसे मासूमाना सवाल करता हूं, दलाइलुन नबुवा में हुजूर की पेश गोइयां हैं जो मुस्तकबिल में पूरी होने वाली हैं, इस हदीस में कौन सी पेश गोई थी जो पूरी हुई है? ये हदीस उस किताब में क्या कर रही है कि खुदा इसका पेट ना भरे, जब तक के पेट ना भरा जाए तो ये पेश गोई पूरी, और वो साल रावी ने कह दिया। अब जब ये हम बातें बताते हैं, कहते हैं ये बोलते हैं, ये मैं बोल रहा हूं। इमाम बैहकी को राज़ी, इमाम मुस्लिम को कहो, इमाम बुखारी को कहो। इमाम मुस्लिम ने तो मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है मैं अवामुन नास के लिए हदीसें लिख रहा हूं, और ये हदीसें मुस्लिम में है। हम सब्बो शतम की बात करते हैं तो वो मुस्लिम में है, 6229 बुखारी में कुछ हिस्सा है उसका, कि बनु मरवान कहा करते थे, मिंबरों पे बुला के लोगों को, सहाबा किराम को मजबूर करते थे कि हजरत अली पे लानत करो। अल्फाज है लअनल्लाहु व तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह। ये कहते हैं सब का मतलब तनकीद होता है, लानत के अल्फाज मुस्लिम में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास को मजबूर किया गया, उन्होंने इनकार किया। इस पे मेरा लेक्चर हजरत मुआविया 15 इमाम अहले सुन्नत की नजर में, ये मेरी वीडियो आप 2-2.5 घंटे की देखें, तबीयत आपकी साफ हो जाएगी। तुम बैठे कितने हो, वो बाहर निकलो तो पता ही नहीं दुनिया बदल चुकी है। खुलफा राशिदीन के खिलाफ बगावत करने वालों को नबी इस्लाम ने बागी कहा हुआ है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे। अम्मार इब्न यासर ने 2 पत्थर उठाए हुए थे मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान। 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट 50 से 60 के दरमियान, 2 पत्थर उठाए हुए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से दाढ़ी और सर से मट्टी को साफ करके कहा, आए अम्मार, तू तो दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, और वो जमात तुझे आग की तरफ, दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। हजरत अम्मार ने कहा, अल्लाह मैं इस फितने से तेरी पनाह में आता हूं। लेकिन आजमाइश तो होनी थी। हम पूछते हैं किस रदी अल्लाह अन्हु ने, किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर अम्मार रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया? बताओ। अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, करो, 100 दफा करो। अम्मार इब्न यासर की भी कॉन्फ्रेंस करो, बताओ लोग।